अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग सबसे खूबसूरत रंग है यकीन का, रंग है एतमाद का, रंग है मोहब्बत का, रंग है उसके खौफ का। जब ये रंग जिंदगी में आता है तो कैसे इन रंगों से और रंग जन्म लेते हैं। आज के नशिस्त में हम जिस रंग पर बात करेंगे वो सदक़े का रंग है। नाज़रीन, आप जानते हैं इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है और वो इस पर खुद गवाह भी है। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है इस बारे में कि व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक वो माल की मोहब्बत में बड़ा शिद्दत पसंद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, हालांकि उसके माल में से उसका हिस्सा कितना है, जितना उसने पहना, जितना उसने खाया खा के ख़त्म कर दिया, पहना पहन के पुराना कर दिया और सदका किया और बचा लिया। सदक़े की बात कितने कम लोगों को समझ आती है, क्योंकि सदक़े के लिए जिस यकीन की ज़रूरत है उस यकीन में कमी होती है। सदक़े के लिए इस बात का यकीन चाहिए कि ये माल मेरा नहीं है, मेरे रब का है। जिस रब ने पहले दिया वो दोबारा भी अता करेगा और बढ़ा चढ़ाकर अता करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यकीन किस कदर बढ़ा हुआ था। सैयदना अनस से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के नाम पर जिस चीज़ का सवाल किया गया आपने उसे अता कर दिया। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मुलाकात की जब आप दो पहाड़ों के दरमियान की वादी में अपनी बकरियों के हमराह थे। उसने आपसे कहा, मोहम्मद तुम्हारे पास तो इतनी बकरियां हैं जिससे पूरी वादी भर गई है, एक बकरी मुझे भी दे दो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल पर उसे कहा, सारा रेवड़ ले जाओ। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसने फिर सवाल किया, आपने फिर वही जवाब दिया। उसने फिर सवाल किया, आपने फिर उसे यही कहा, सारा रेवड़ ले जाओ। वो रेवड़ को लेकर अपनी कौम के पास गया और कहने लगा, लोगों मुसलमान हो जाओ कि मोहम्मद तो फ़कीर होने से भी नहीं डरते, इतना अता करते हैं। आप जानते हैं अरबों की सखावत किस कदर मशहूर है और सखावत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की जो बात है वो कितनी सच है, कितनी वैल्यूएबल है। काना रसूलुल्लाहि अजवदुन्नास, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों से ज़्यादा सखी थे। यकीन था रब की ज़ात पर और उस यकीन का रंग जब ज़िंदगी में आया तो किस तरह से अल्लाह ताला की राह में सब कुछ लुटा दिया। हम आज की नशिस्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से भी वाक़यात देखेंगे, लेकिन जो लोग भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है उसको भी देखेंगे। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपके सामने रखना चाहती हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा एक आदमी सहरा में चला जा रहा था। क्या आपने कभी सहरा में सफ़र किया है? फ़िज़ाई सफ़र तो बहुत लोगों ने किए होंगे, लेकिन सहरा में सफ़र करना कोई आसान काम नहीं है। सहरा में सफ़र करते हुए उसे एक अजीब तजर्बा हुआ। एक बादल से उसने एक आवाज़ सुनी कि जाओ फुला आदमी के बाग को सैराब कर दो।
حدیث کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حدیث کی کتاب کا نام صحیح مسلم ہے. 7473 نمبر پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا. آواز آئی فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو. اس شخص نے سنا، حیرت زدہ ہوا. اس کی نظر بادل سے ہٹی نہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ بادل کا وہ ٹکڑا الگ ہو گیا. اس نے اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین میں بہا دیا. یعنی بارش ہوئی اور بارش کا پانی ایک ایسی زمین میں بہایا جہاں سے پانی نالے میں چلا گیا. نالوں نے وہ پانی اپنے اندر جمع کیا اور پانی چلنے لگا. اس شخص کو بڑا تجسس تھا، وہ بھی پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا. آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے. اس نے پوچھا، اے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی میں سے سنا تھا. باغبان نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل سے تیرا نام سنا تھا جو یہاں بہتا ہوا آیا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو. میں نے اس بادل سے آواز سنی تھی اور نام آپ کا تھا. یہ بتاؤ تم اس باغ میں کیا عمل کرتے ہو کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا؟ اس باغ والے نے کہا، جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں. اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، یعنی 1/3. ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں. یعنی ایک حصہ صدقہ، ایک حصہ باغ کے لیے دوبارہ لگاتا ہوں، ایک حصہ ضروریات کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگایا ہوا مال کبھی کم نہیں ہوتا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، آزمائش شرط ہے. کیونکہ جو شخص صدقہ کرتا ہے دینے والے ہاتھ کے مقابلے میں جو لینے والا ہاتھ ہے، اور لینے والے ہاتھ سے یہاں مراد اس کا ہاتھ نہیں ہے جو مجبور ہے، ضرورت مند ہے. کیونکہ صدقہ کسی مجبور ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے والا صدقہ کس طرح سے قبول کیا جاتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے اس کو بڑھایا جاتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقے دل سے 1 درہم یا 1 دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جبل احد کی مانند ہو جاتا ہے. اتنی زبردست انویسٹمنٹ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آخرت میں ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ برکت نصیب کر دیتا ہے جس کو انسان ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقے دل سے، یعنی سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 درہم یا 1 دینار صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے بڑھاتے رہتے ہیں جیسے آپ اپنے جانور کے بچے کو پالتے پوستے ہو. تو اللہ رب العزت کسی کے صدقے کو اسی طرح محفوظ نہیں کرتا، اس کو بڑھاتا ہے. اس لیے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اسے برکت دیتا ہے. اور اب دیکھ لیں کہ یہ برکت اس باغبان کو کیسے ملی، کہ لوگ اس پانی کے لیے کیسے انتظامات کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے
اپنے بادلوں کے توسط سے کیسے وہ پانی پہنچا دیا. نو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، کوئی بھی کاسٹ نہیں آئی، پانی کے لیے کوئی بل نہیں دینا پڑا، انتظام کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی. پانی بھی گیا اور پانی سے وہ برکت بھی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی بندے کے لیے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. سچی بات ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن یقین تو اسی کے دل کے اندر آتا ہے جس کو رب کی ذات پر یقین ہو، جس کو اپنے مال کے بارے میں یقین ہو کہ یہ مال اس کا ہے، اسی کے لیے دینا ہے. اور جب مال نکالیں گے تو اس سے دل بھی پاک ہوگا. حرص، بخل، کتنی چیزیں ہیں، کتنی برائیاں ہیں جو دل کے اندر سے نکل جاتی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہی جا چکی تھی، صحابہ کرام کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے، نماز پڑھائی. کسی نے بے وقت گھر جانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا. میں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں پڑا رہے اور میں چل بسوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 851 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے کسی حصے کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ یوں ہی بیکار گھر میں پڑا رہ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے خراج کا مال آیا. مسجد کا صحن بھر گیا، انبار لگ گئے. اس قدر گولڈ تھا، اس قدر سکے تھے، اس قدر مال تھا. آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مال کو آپ نے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں. نماز سے فارغ ہوئے، انبار کی طرف آ بیٹھے، تقسیم کرنے لگے. جو آتا اسے دیتے، بے حساب دیتے. تھوڑی دیر میں سب ختم ہو گیا اور ہاتھ جھاڑ کر خالی دامن گھر تشریف لے آئے. صدقے کے متعلق ہم بات جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.